آج کا ہمارا سبق اصول تاریخ و تشریح کا قرآن کریم کے اجمال کو سمجھنے میں صحابہ کرام کا فرق کہ بعض اوقات ایک لفظ دو معنی پر مشتمل ہوتا ہے، جس طرح حائضہ مطلقہ کے بارے میں عدت کا بیان ہوا تو یہاں کلمہ قرء کا جو قرآن کریم میں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، قروء کا معنی حضرت عائشہ طہر مراد لیتی ہیں، زید بن ثابت بن عمر اور امام مالک شافعی کا بھی یہی قول ہے، امام احمد سے بھی ایک یہی سی کی تائید میں روایت ہے، حضرت عمر ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ 3 حیض مراد لیتے ہیں، اور صحابہ اکرام تیسرے حیض کے بعد غسل سے پہلے عورت کے لیے نکاح کو حلال نہیں سمجھتے تھے۔ یہ مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے۔ بعض اوقات ایک لفظ 2 سے زیادہ معنی کے لیے وضع ہوتا ہے، جس طرح عین کا معنی آنکھ بھی ہے، عین کا معنی جاری چشمہ بھی ہے، کسی کی ذات کو بے عینی ہی کہا جاتا ہے کہ یہ بے عینی یہ چیز یہ وجود۔ تو اس طرح بعض اوقات وہ لفظ کے معنی کے اعتبار سے معنی لینے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک چیز 2 مختلف چیزوں کا احتمال رکھتی ہے، جس طرح ایلا کے بارے میں فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَنَظَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس میں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں کہ مدت ایلا کے اندر رجوع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یا دوسرا معنی کہ ایلا کی مدت گزرنے کے بعد مطالبہ کیا جائے گا، یا وہ رجوع کرے یا طلاق دے، یہ اس سے کون سا معنی مراد ہے، یہاں پہ یہ بھی اختلاف ہے۔ اسی طرح ایسے الفاظ جن میں 2 حکموں میں تعارض اور اختلاف ظاہر ہوتا ہو، جس طرح کہ عورت کی عدت میں جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو 4 مہینے 10 دن ہے، اور وہ عورت جو حاملہ ہے اسے اگر طلاق ہو جائے، تو اب یہاں پہ التباس اور اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حاملہ مطلقہ کا شوہر جب فوت ہو جائے تو ان دونوں مدتوں سے کون سی مدت گزارے گی، جبکہ حاملہ عدت کی نس وضع حمل ہے، لہٰذا یہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود اس کا حل پیش کیا کہ سورہ طلاق کی آیت طلاق نے 4 مہینے 10 دن کے عموم کی تخصیص کر دی ہے، اور حاملہ مطلقہ کی عدت وضع حمل مقرر کی ہے، لہٰذا الگ الگ عدت ہو گئی ہے۔ دونوں بہنوں کے کو زیر نکاح رکھنے کے بارے میں بھی قرآن کریم میں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم حتیٰ کہ ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، کہ 2 بہنوں کو اکٹھا رکھنا ایک نکاح میں منع ہے۔ والذین لفروجہم حافظون الا انہم غیر ملومین، یہاں جو بات ہے کہ یہاں سے 2 بہنوں کو نکاح میں تو حرمت قطعی ہے، لیکن 2 اگر لونڈیاں ہیں بہنیں تو یہاں پہ ان کو 2 اکٹھا رکھنا، ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ ان کے بارے میں صحابہ کرام جمہور صحابہ کرام کا مذہب کہ 2 آزاد ہوں یا باندیاں ہوں ان کو اکٹھا نہیں رکھنا چاہیے، لیکن حضرت عثمان ابن مسعود کنیز کی 2 بہنوں کو اکٹھا جمع کرنا جائز سمجھتے تھے۔ اسی طرح اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کے بارے میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن۔ اب اس سے بعض صحابہ کا یہ ہے کہ مشرکہ عورتوں سے جب نکاح کرنا حرام ہے، تو جمہور صحابہ کرام سورہ مائدہ کی آیت کی روح سے کتابیات سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے، لیکن بعض صحابہ جس طرح عبداللہ بن عمر ہیں وہ کہتے تھے کہ بھی یہ مسیح کو اپنا رب سمجھنا، عیسیٰ کو، یہ بھی تو شرک ہے، شرک اکبر ہے، تو پھر ان سے بھی نکاح کرنے، اس لیے وہ اس میں توقف کا اختیار کرتے تھے کہ ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح بعض جگہ الفاظ کے معنی کے سمجھنے کی وجہ سے ایسے اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے ایسے اختلافات کو زیادہ طول نہیں دیا، تو ہمیں بھی زیادہ طول نہیں دینا چاہیے۔ اپنا موقف کا اظہار ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے کے بارے میں زیادہ کیچڑ اچھالنا، دور جانا، یہ بات درست نہیں ہوتی۔ اپنی سمجھ کے مطابق اپنی بات کرنا، اس میں مجتہد کو معافی ہوتی ہے، جس طرح اللہ نے سمجھ دی ہے اس کے مطابق بات کریں، لیکن نہ ضد ہو نہ تعصب ہو۔ تو اس لیے ہمیں بھی آج کے دور میں بھی ان باتوں کو ایک الفاظ کے سمجھنے میں فرق پڑتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن دوسرے کے ساتھ ہٹ درمی اور ضد نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔